وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور جنہوں نے غرمت نہیں کیا، ملاوٹ نہیں کی اپنے ایمان میں ظلم، اولئک لہم الامن، وہ امن و امان حاصل کریں گے، ان کے لیے امن و امان ہے مختص، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھی راہ پر چلنے کے بعد منزل کو چھو لیں۔ بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی۔ یہ حضرات پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جن کا منصب اللہ نے بیان فرمایا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ قرآن ایسی زبان ہے، اللہ پروردگار عالم کی زبان ہے کہ ایک بات میں ہزار کے معنی بنا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلط معنی نکالنا چاہے تو اللہ کی بات، اللہ کی عبادت میں اس کا موقع اللہ نے آزمائش کے لیے دیا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے اصلی معنی کیا ہے یہ بتانے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور صحابہ کرام نے پہنچنے کے بعد اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا کہ اور تو باتیں مشکل تھی، آزمائشیں تھی، لیکن ہم ان کو سہارنے کی امید رکھتے تھے، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ جو ایمان لائے اور ظلم کی ملاوٹ نہ کرے، یہ تو ہمیں اپنے قبضے سے باہر بات معلوم ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کسی نہ کسی وقت کسی شکل میں ظلم ہو جاتا ہے، اور وہ ظلم کے مراد یہ عام ظلم لیتے تھے کہ کسی کو کم تنبیہ کرنا ہے زیادہ کر دی، غلام کے اوپر سختی اتنی نہ کرنا چاہیے زیادہ سختی کر دی، بیوی سے کوئی بات ہوئی ڈانٹ دیا۔ فرمایا یہ تو بس سے باہر بات معلوم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، یہاں ظلم سے مراد یہ عام ظلم نہیں ہے، یہاں مالک نے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے وہ سورہ لقمان کی آیت میں جو ظلم سے مراد ہے وہی ظلم ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے وقت کہتے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا یہاں وہی مراد ہے، شرک یہاں مراد ہے۔ ظلم مختلف معنوں میں آیا ہے قرآن میں، لیکن کس جگہ پر اس آیت کے اندر اس سے مراد شرک ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ایماندار اگر شرک میں ملوث نہ ہو تو اللہ کا ایک عام وعدہ ہے کہ اللہ کے بندو آخر کار جنت میں پہنچ کے رہو۔ یہی حضرت معاذ بن جبل سے بار بار پیچھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں کہ یا معاذ یا معاذ یا معاذ، جواب دیتے ہیں لبیک و سعدیک۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں لاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے یا آپ کو اس نے دیا ہوگا۔
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کو اپنا معبود مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرائے۔ پوچھا کہ معاذ اب پھر جو ایسے لوگ ہیں ان کا حق کیا ہو جاتا ہے اللہ پر؟ یہی جواب دیا حضرت معاذ بن جبل نے کہ اللہ جانتا ہے یا آپ معلوم دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کا حق اللہ پر ہو جاتا ہے اس انداز میں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرے تو گویا اللہ نے اس کا حق مقرر کر دیا ہے کہ اللہ اسے جہنم میں ڈالے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات ہوئی ہے کہ اللہ کا وہ بندہ جو شرک نہ کرے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا، اور یہاں ہر جگہ مراد خلود جہنم سے۔ تو وہ کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ زانی ہے، بدکار ہے، وہ چور ہے، تو آپ فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ آپ نے کہا بالکل اس کے لیے بھی اللہ کا ہی بات۔ دوسری مرتبہ پھر یہی کہا، اور تیسری مرتبہ جب انہوں نے پھر تعجب ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان جو ایسا ہو جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، وہ اگر چور بھی ہو اور زانی بھی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں رغم انفی ابی ذر، چاہے ابو ذر کی ناک گردانود کیوں نہ ہو جائے، ہاں یہی ہوگا۔ یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، یہی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس میں ایک طویل قصہ ہے کہ حضرت عمر ان کی چھاتی کے اوپر مارتے ہیں، اس میں بھی یہی بات کی، کہہ دو جا کر مجھے سنا دو۔ یہی بات ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، سورہ توبہ کی آیتیں ہوتی ہیں اور کہا گیا 4 مہینے کا جو موقع ہے آپ نے بھیجا ہے علی کو بھیجا کے امیر حج کو ابو بکر صدیق کو یہ خبر پہنچا دو کہ اس کا اعلان کر دیں۔ علی کے لے کے پہنچے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے کہ آپ یہ لائے ہیں، کیا آپ کو میری جگہ پر امیر مقرر کیا گیا ہے؟ نہیں، میں تو آپ کے پاس خبر لایا ہوں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ فضیلت ہے، فرمایا وہاں بھی ایک پیغمبر کی حیثیت سے گئے تھے اور پھر ابو بکر نے اعلان کروایا ہے، اس کے ساتھ یہ ایک اعلان بھی تھا جو حضرت الوداع میں ہوا ہے کہ اعلان کر دو جا کر 1 سال کے بعد کہ سوائے مومن پہ کوئی جنت میں داخل نہیں۔ یہی خیبر میں آپ نے اعلان کروایا ہے، اور اسی بات کو بخاری مسلم میں یوں لایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرہ، کہ اگر کوئی شخص دنیا بھر کے جتنے گناہ ہیں وہ کر گزرے اور پوری زمین کو وہ گناہوں سے بھر دے، لیکن مشرک نہیں مرا ہے، مجھے ملاقات کرنے آیا ہے تو مشرک نہیں مومن تھا، لقیتہ بمثلھا مغفرہ، تو میں اس سے ملاقات کروں گا اسی کے برابر جتنے اس کے گناہ اور خطائیں ہیں اسی کے برابر لکھی خیر سے اور مغفرت سے۔ تو یہ مقام ہے ایمان کا، یہ ایک پیراہن نہیں ہے کہ جب چاہا اسے پہن لیا اور جب چاہا اسے اتار دیا، جب چاہا غریبہ پھاڑ ڈالا، جب چاہا آگ کی گھر ڈالی۔ جنہوں نے اس کو سمجھا ہے وہ غلط فہمی میں ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے بغیر اس ایمان کی پوری طرح سے کامیابی اور بالکل صفائی کے اللہ کے بندے کو جہنم کی آگ سے بچنا نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان بالکل طرح سے پاک اور صاف ہے، بے عیب نہیں ہے۔ کسی لوٹ اور لچک کے ساتھ جو ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو ایمان ہے ایمان کامل یا خالص
واقعے دیکھ رہے ہیں، دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں، ہر طرف ایک ہی چیز ہے، کوئی بات ہو جائے ہمارے اعمال خراب ہیں، اعمال تو ہے ہی غلطوں کا، اصلی چیز جو ہے وہ ایمان، جو اصلی بنیادی اینٹ ہے، اگر ٹیڑھی ہوئی ہے عمارت، تمہارا اصلی جو پتھر پہلے رکھا گیا ہے یہی سیدھا نہیں ہے، تو کیسے عمارت ہو جائے گی؟ لیکن زور اتنا ہے اعمال پر، عبادات کے اوپر، حالانکہ عبادات ہے یہ مومن پر فرض ہے، جس کا ایمان صحیح نہیں ہے اللہ نے اس پر کوئی عبادت اس طرح سے نماز اور روزے کی فرض نہیں کی ہے، مالک پر بیٹھا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، جو اول چیز ہے تم ایمانی نہیں لائے ہو، تمہارا ایمانی صحیح نہیں ہے، تمہارے اوپر نہ روزہ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ زکات فرض ہے، نہ حج فرض ہے، ایک چیز فرض ہے، جہنم کی وہ بھرتی ہوئی آگ، اس سے بہرحال کرنا پڑے گا، وہ فرض ہے۔ تو ایمان کی یہ حیثیت دیکھ لیجیے، اور ایمان کے ساتھ جو دنیا کا آج سلوک ہے بدقسمتی سے، وہ حالت دیکھیں۔ آخر ساری باتیں، ساری چوٹیں کھائی ہیں، سارے موقع آئے ہیں، کوئی چڑھ جاتا ہے ہاتھی کے طرح سے سلیب بنا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کیلوں سے چھکے ہوئے ہیں، اور قریش مکہ کوئی تلوار کا وار کرتا ہے، تلوار کی دھار کو آزماتا ہے، کوئی نیزے کی ہری کو جانچتا ہے، کوئی تیر کے پیکا کے امتحان لیتا ہے۔ کوئی جرم ہے، ایک ایمان کا جرم ہے، اور وہ کہتا ہے پرواہ نہیں، یہ تم ٹکڑے اڑا رہے ہو، ان کے فوارے پھوٹ رہے، زمین لہلا ہوتی ہے، گلشن پر کرو بلشت والی ہین اوتر مسلمہ، اپنی کر دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ میں پشیمان ہوں گا، کچھ افسوس ہوگا کہ میں اس طرح سے مارا جا رہا ہوں، غربت میں شریف کے اوپر چڑھا ہوا، بتا لست والی، یہ مجھے کیا پرواہ ہے، ہین اوتر مسلمہ، ایمان کے اوپر، فرما برداری کے اوپر مجھے مارا جا رہا ہے، اللہ ای جنب کان للہ مصرعی، تو اپنے دل کو بہلا لو، خوش ہو لو، جس طرح چاہو، جس پہلو پچھاڑ کر مجھے مارو، مجھے کیا پرواہ ہے، وہ ذالک فی ذات اللہ وان یشاء، یہ تمہارے تخلیے جانتے ہو جنگ نہیں تھی، تمہارے زن اور جمال، حسن و جمال اور زر کے لیے نہیں ہے، یہ زمین کے لیے نہیں تھی، ہمارا جو آج میری حالت بنی ہے، وہ ذالک فی ذات اللہ، یہ تو اس کے راستے میں جنگ ہے جو الوہیت کا مالک ہے، وہی یشاء، اور میرا اعتماد توکل اور اس کے اوپر یقین ایسا اگر وہ چاہے یبارک علی اوصال شر بمقطعی، تو تم یہ ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو، ایک ایک جوڑ کو کاٹ ڈالو، وہ ہر ایک جوڑ پر نازل فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے یہ مسکراتا ہوا جوامر بخاری جگہ لگاتے ہیں، شیر کو ان کا شوق نہیں ہے، لیکن یہ شیر میں یہ جوامردی یہ ایمان ہو، اور خبیب ابن علی کے جگہ جگہ مختلف بات میں لاتے ہیں کہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ ایمان کی ایک انتہا ہے، یہ راہوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کے اندر، اس ایمان کے ساتھ، لیکن جو ایسا ایمان ہے موقع پر سال و باز کر لے، اس کے اوپر یہ آزمائشیں اللہ نہیں ڈالتا، پروردگار اس کو اصلاح نہیں سمجھتا، اس نامراد اور نامرد جو موم ہوگی ہر طرح سے مٹ جائے، کون اس کے اوپر زور آزمائی کرے گا، کون اس کو جانچے گا؟ اللہ تو آزمائشوں میں ڈالتا ہے جو مردوں کو، ان کو درجے دینے کے لیے، یہ مقام ایمان کا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حالت آپ دیکھ لیں، ایک چیز ہے کسی نمبر، کسی محراب، کہیں پہ آپ جا کر ایمان کی بات چھیڑے، توحید کا معاملہ اٹھائے، وہ کسی فرقے کی، کسی مقصد کی کوئی جگہ ہو، کہتے یہ بات نہ کہو، فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان تو خالص امن اور خیر کی چیز ہے، فساد تو ہے کفر و شرک و نجس، ٹائم تو وہ ہے شرک و کفر، بیماریوں کا تجربہ تو یہ ایمان ہے، ایمان کی دعوت ہے۔ اور آج اسی مسجد میں جو اصلی گڑھ ہے دینداری کے، وہاں جا کر کھلی توحید، صحیح ایمان کو پیش کرو، تو بڑے ایماندار ہیں، ان کی توحید کا جو پائے چوبی ہے وہ بہت بے تنقید ہو جایا کرتا ہے۔
گالیاں دے، ان قبروں اور آستانوں کو پوجے، نظر و نیاز کرے، تعزیے اٹھائے. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ کبھی جا کر خدمت میں یہ پیش کر دے کہ وحید الوجودیوں، یہ تمہارے حضرت کا سلسلہ، یہ خداؤں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، تم ان کو ہر زبان سے ان کا نام جپتے ہو، ان کا کلمہ پڑھتے اٹھتے بیٹھتے، تو اگر یہ حضرت یہ ماننے والے تھے تو بناؤ کہ اللہ کون ہوا؟ اللہ کہاں پہ ہے؟ اگر ہر چیز الوہیت کی حامل ہے تو یہ اللہ کیا ہوا؟ اس کے بعد اور انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ یہ کس معنوں میں ہے، یہ اللہ کا پرتورک ہے. اب بتائیے، اللہ کی جو چیز کوئی صفت ہے، اس کی ذات سے کوئی تعلق ہے، تو وہ تو ہوگی ہمیشہ رہنے والی. اللہ کی ذات کے متعلق چیز تو فنا نہیں ہوگی. تو یہ بھی مانیے کہ یہ حضرات سارے بیٹھے ہیں وحید الوجودیے، ان میں کوئی فنا نہیں ہوگا. تو اللہ نے قرآن میں جو سب فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ سارے ہوئے ہمیشہ دائمی اور قدیم ہے اللہ کی طرف سے. تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، یہ ہے یہ ایمان سے جنگ کرتا ہے، یہ دین کے خلاف اور بزرگوں کا برا کہنے والا بے ادب ہے. تو جب رنگ یہ ہو جائے محفلوں کے اندر، دوسری طرف قرآن و حدیث کے حامل ان سے کہا جائے یہ حضرت تھے رحمت اللہ علیہ، ان کے کہتے کہتے آپ کی زبان کسی جا رہی ہے. ان حضرت نے تو یہ دکھایا ہے کہ میرے والد صاحب میں یہ کمال تھا کہ ایک مرتبہ وہ غائب ہوئے ہیں، اللہ نے جمع کیا فرشتوں کو کہ میرے فلاں بندے کو عبدالرحیم کو ڈھونڈو کہاں ہے. فرشتوں نے آسمان میں دیکھا، زمین میں ڈھونڈا، جنت میں گئے، جہنم نہیں گئے تھے شاید وہاں میں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر پہنچنے کے بعد کہا، پروردگار نے پوچھا ملا میرا وہ بندہ؟ فرشتوں نے آج بھی انکسار کے ساتھ عرض کیا کہ مالک وہ تو نہ جنت میں ملا، نہ زمین میں، نہ آسمان میں. فرمایا دیکھو جو مجھ میں مس کے فنا ہو جائے وہ یہاں تھا، اور وہ تھا مجتہد اعظم ولی اللہ صاحب کا باپ تھا. اس نے سلطان صاحب کو دیکھنے کے بعد، ان کے گھوڑے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا خوب گھوڑا ہے تمہارا سلطان، کیا کہنا، لیکن اس کی عمر بہت چھوٹی ہے. سلطان صاحب نے کہا حضور اس کی عمر تھوڑی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میری بیوی ایسی بدخو ہے، میں اس سے عاجز آ گیا ہوں کہ اس کی عمر اس کو مل جائے اور اس کی عمر اس کو مل جائے، گھوڑا تو بچ جائے، وہ بچے. حضرت مسکرائے، جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب مسکرائے، اچھا ایسا ہی ہو جائے گا. اور وہی ہو گیا، عورت مر گئی، گھوڑا زندہ رہا. سلطان صاحب نے اس کو بیچ کر فرمانے لگے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، میرے تایا ابو رضا محمد، ان سے اللہ نے کہا کہ تم کو یقین آ گیا ہے کہ اب تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں، روزہ نماز وغیرہ تم پر کچھ نہیں ہونے گا. ہاں یہ اللہ نے صحیح فرمایا. ایک صاحب کھڑے ہوئے، ان کی مسجد میں کہنے لگے کہ ہوتے تھے بزرگ